جی خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ آئی ورک اینڈ ایٹ ٹائمز آئی ہیو ٹو شیک ہینڈز ود مین، از دیٹ الاؤڈ؟ اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے. بدکاری کو حرام کرنے کے بعد باقی جو کچھ بھی کہا جاتا ہے، جیسے عورتوں کو ملنے جلنے کے آداب سکھائے گئے ہیں، اس سے مقصود ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو. تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی. اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں. تو عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں، وہ آداب قرآن نے بیان کر دیے ہیں. اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے. یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ایک موقع پر، اور یہ بھی کوئی بہت کبھی حدیث نہیں ہے کہ انا لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. آپ جانتے ہیں کہ ایک دینی شخصیت کا ایک خاص وقار ہوتا ہے. بہت سے کام ایسے ہیں آپ کریں بالکل جائز ہوں گے، میں کروں تو اچھے نہیں لگیں گے. تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا. اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے. کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے. یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے. میں وہاں جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت. غامدی صاحب نے اپنے اس گفتگو میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نامحرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ جائز ہے. اسلام میں، شریعت میں اس کی کوئی مانعت نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو کلچر پر محمول کیا کہ اگر کلچر کا حصہ ہے تو اگر کہیں پر اس کو برا نہیں مانا جاتا تو یہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. تو جناب والا غامدی صاحب، یا آپ دجل سے کام لے رہے ہو، منافقت سے کام لے رہے ہو، یا آپ کو اسلام کی نالج نہیں ہے. یہ دو کام ہیں، یا تو آپ منافقت سے کام لے رہے ہو یا آپ کو اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نامحرم کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ یہ جائز ہی نہیں اسلام. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ سے خواتین ہجرت کر کے آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان لیتے. یعنی کہ کہیں ایسا نہیں کہ کسی اور مقصد کے لیے جو انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اللہ کے رسول کے علاوہ. تو جب وہ امتحان میں پاس ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیعت کرتے تو وہ زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے زبانی طور پر تمہیں بیعت کر دی. یا اصول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت فرماتے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو ہے بیعت فرماتے، جس سے بیعت الرضوان ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. یہاں تک کہ بیعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو کے ہاتھ کو ہاتھ میں جو ہے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس کے ہاتھ کو. تو پھر کس طریقے سے اس کو آپ جائز کہہ سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن مجید میں واضح اعلان کر دیا کہ آپ کے لیے نامحرم خواتین کو دیکھنا حرام ہے، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھو. نیچے رکھنے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ وجوب کے لیے ہے کہ آپ کسی نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے. ان کو دیکھنا حرام ہے اسلام کے اندر. جس طریقے سے آنکھوں کا زنا ہے دیکھنا، تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی سے مصافحہ کرو گے نا تو یہ ہاتھوں کا زنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کل کو کوئی دوسرا کہے گا کہ جناب والا جب ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے تو پھر تو گلے لگانا بھی جائز ہے، کیونکہ بیچ میں تو پھر جو ہے پھر وہ ہوتا ہے نا، کپڑا ہوتا ہے. اس میں تو کپڑا بھی نہیں ہے ہاتھ ملانے میں، تو آپ اس کو بھی کلچر پر معمول کریں گے. تو لہٰذا اسلام کے اندر دو چار کی طرح بالکل واضح ہے کہ شریعت میں کسی نامحرم کو دیکھنا تک حرام ہے، جائے کہ پھر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا. تو یہ بالکل یہ بات جو انہوں نے کہی ہے، نہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، بلکہ یہ اس نے صریح اسلام کے خلاف بات کی، شریعت کے خلاف بات کی اور ایک بہتان باندھا ہے. گویا کہ اسلام کو بدنام کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ غامدی صاحب نے جو گفتگو کہی ہے یہ بالکل 100% جھوٹ کہی ہے کہ شریعت کے اندر کوئی منع نہیں ہے، ہاتھ ملانا منع نہیں ہے. تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نامحرم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا، یہاں تک کہ بیعت کے وقت بھی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات بہتر ہے کہ تم اپنے سر کو لوہے کی کنگن سے زخمی کر دو، تمہارے لیے بات بہتر ہے اس بات سے کہ تم کسی عورت کو یعنی چونا، کسی عورت کو چونا جو ہے وہ حرام ہے، جائے کہ پھر ہاتھ لگانا، پھر ہاتھ مصافحہ کرنا یہ تو دور کی بات ہے، صرف چونا جو ہے وہ حرام ہے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بات بہتر ہے کہ تم اپنے سر کو جو ہے وہ لوہے کے کنگن سے زخمی کر دو اس بات سے کہ تم کسی خاتون کو چھو لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپ کسی خاتون کو دیکھ نہیں سکتے، دیکھنا جو کہ دور سے ہوتا ہے، جائے کہ پھر ہاتھ ملانا، پھر کل کو کوئی کہے گا کہ جناب والا آپ گلے بھی لگا سکتے ہو کیونکہ یہ کلچر کا حصہ ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے بالکل صریح اسلام کے خلاف ہے، اور غامدی صاحب نے بالکل یا تو منافقت سے کام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ منافقت سے کام لیا، اس کو پتہ بھی ہے، قرآن مجید سے دلائل پیش کرتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں، یہ احادیث سے بھی استدلال پکڑتا ہے اپنے مفاد کے لیے جب بات آتی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، اور جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔